سورۃ الانشقاق آیت نمبر 16 قسم کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم، سو میں قسم کھاتا ہوں۔ لا یہاں پر نہیں کے معنی میں نہیں بلکہ قسم کے لیے ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں بالشفق، شام کی سرخی کی، واللیل، اور رات کی، وما وسق، اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں، والقمر، اور چاند کی، اذا اتسق، جب وہ پورا بھر جائے۔ اور یہ قسم کھا کر آگے کیا کہا کہ کیوں قسم کھا رہا ہوں؟ لترکبن، تم کو چڑھنا ہے، طبقاً، سیڑھی پر، عن طبقن، سیڑھی کے بعد، یعنی تم کو چڑھنا ہے درجہ درجہ، ایک درجے سے دوسرے درجے پر۔ فما لہم، پھر کیا ہوا ان لوگوں کو، لا یؤمنون، کہ وہ یقین نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان کے سامنے پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جائے، عَلَيْهِمْ، ان پر، القرآن، قرآن، لا يسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے، اور جب پڑھیں ان کے پاس قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ الذین، یہ لوگ، کفروا، جو کافر ہیں، یکذبون، جھٹلاتے ہیں، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما یوعون، جو یہ اندر بھر کے رکھتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اندر بھر کے رکھتے ہیں۔ فبشرہم، سو ان کو خوشخبری سنا دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، الا الذین، ہاں وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے نیک، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، بے حساب۔ جو لوگ یقین لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے ثواب ہے بے حساب۔ تو یہاں پر چار چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر انسان کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائی کہ جو کام تم کرتے ہو، جو مشقتیں اٹھاتے ہو، اس کا نتیجہ تمہیں مل کر رہے گا۔ یعنی جیسے یہ چار چیزیں ذکر کی، پہلی چیز اس میں شفق، یعنی وہ سرخی جو آفتاب غروب ہونے کے بعد افق میں ظاہر ہوتی ہے، تو یہ رات کی ابتدا ہے، جو انسانوں کے حالات میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے کہ روشنی ختم ہو رہی ہے اور اندھیرا آ رہا ہے۔ اس کے بعد خود رات آ جاتی ہے جو کہ اس کی تکمیل ہے کہ مکمل تاریکی ہو گئی۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کی قسم ہے جن کو رات کی تاریکی اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ پہلے قسم کھائی شفق کی، دوسری رات کی، تیسرا ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے۔ اب رات کے سمیٹنے میں پوری کائنات آ جاتی ہے، کیونکہ تمام چیزوں کو رات سمیٹ لیتی ہے۔ سمیٹنے کا مطلب کیا؟ کہ رات کی تاریکی جب چھاتی ہے تو پوری کائنات پر چھا جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ جہاں رات ہے تو وہاں آدھی چیزیں روشنی میں اور آدھی تاریکی میں، تمام چیزیں اس میں تاریکی میں چھپ جاتی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ تمام چیزیں رات کی تاریکی میں۔ دوسرے، رات ان کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی بھی چیزیں عادتاً دن کی روشنی میں پھیل جاتی ہیں وہ رات کے وقت سب سمٹ کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں آ جاتی ہیں۔ جیسے انسان اپنے گھروں میں، حیوانات اپنے گھروں میں، گھونسلوں میں، اسی طرح کاروباروں کے لیے پھیلائے ہوئے سامانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عظیم انقلاب ہے جس کو خود انسان اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور خود اس میں شامل ہے۔ اور چوتھی چیز جس کی قسم کھائی ہے وہ قمر، یعنی کہ چاند ہے، اور کہا چاند اذا اتسق، جب وہ اپنے اندر پورا بھر جائے، یعنی یہ پورا بھر جائے، اپنی روشنی کو مکمل کر لے۔ یہ 14ویں رات کی بات ہے
کیونکہ چاند پہلے کیا ہوتا ہے بالکل کمزور، پھر اس کے میں دن بدن ترقی ہوتی ہے یہاں تک کہ 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جیسے 4 چیزیں تمہارے سامنے انقلاب سے گزرتی ہیں، دن ختم ہو کر مغرب میں شفق چھا جاتی ہے، رات کی ابتدا کا پیغام ہے، پھر اس کے بعد رات مکمل ہو جاتی ہے، رات اپنی تاریکی سمیت ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح چاند اپنی کمزوری سے اپنے کمال تک اور پھر واپس اس کے کمال کو زوال آ جاتا ہے۔ تو کہا جیسے یہ 4 چیزیں ہیں، ایسے ہی اے انسان لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت پر درجہ بدرجہ تبدیل ہونا ہے۔ طبقہ یا طبق کسی چیز کی ایک طے کو کہتے ہیں، ایک حصے کو کہتے ہیں، کہ تم ہمیشہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف سوار ہوتے جاؤ گے، چڑھتے جاؤ گے۔ جیسے پیدا ہوئے انسان تو کیا تھا؟ پانی سے خون، خون سے گوشت، گوشت میں ہڈیاں، ہڈیوں پر پھر اس کے اعضاء کی تکمیل ہوئی، اس کے اوپر اس کی روح ڈالی گئی، اور ایک انسان کو دنیا کے اندر جب بھیجا گیا اس کے لیے اس کی غذا کا راستہ بنایا، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا گیا، چلنے لگا، بولنے لگا، اور طرح طرح کی غذائیں، اور پھر کھیل کود اس کے مشغلے بن گئے۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوا تو یہ موج مستی ختم ہو گئی، تعلیم و تربیت شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد مزید سختی آ گئی، نکاح، شادی، اولاد، خاندان۔ پھر ان حالات سے بھی گزر کر جو سب سے بڑی کیفیت آئی وہ کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اور کچھ لوگ جیسے بڑھاپے سے پہلے قبر میں چلے جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے کے بعد جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ بس جب مر گئے تو بات ختم ہو گئی، اور اسی چیز کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ موت پر بات ختم ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر فائدہ کیا ہوتا؟ دنیا کے اندر محنت کے رخ الگ ہیں، ایک کامیابی کے لیے اچھا راستہ چن رہا ہے، ایک کامیابی کے لیے غلط راستے چن رہا ہے، دونوں مر گئے اور معاملہ ختم ہو گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو کچھ نہ ہوا۔ جس نے محنت مشقت حلال طریقے سے کی وہ تو گویا نقصان میں آ گیا کہ ساری زندگی سختیاں بھی برداشت کی اور مر کے معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک انسان نے ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، عیش آرام کیا، اور مر کے اس کا بھی معاملہ ختم ہو گیا، تو یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہاں سے اپنے انبیاء کے ذریعے ان غافل انسانوں کو ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ قبر آخری منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتظار گاہ ہے، اس سے آگے ایک اصلی جہان آنے والا ہے، اور اسی کے سب سے بڑے کڑے امتحان کے بعد یا تو انسان کی ایسی منزل مقرر ہے جس کے راحت، جس کے آرام ہر حالت میں قائم رہیں گے، ختم ہونے والے نہیں، اور یا ایک ایسی منزل پر پہنچ جائے گا کہ جہاں سے اس کی تکلیفیں اور اس کی سختیاں ختم ہونے والی نہیں۔ اسی چیز کو کہا کہ تم اپنے رب کی طرف جانے والے ہو، چاہے تم محنت کرو تب بھی یہ سفر گزر رہا ہے، اگر تم آرام سے بغیر محنت کے گزار رہے ہو، سو کر کھا پی کر گزار رہے ہو، تب بھی یہ سفر طے ہو جائے گا، اور اس سفر کے آخر پر تمہیں معلوم ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی مسافر چند دن کے لیے کہیں ٹھہر گیا، یا کسی راستے سے چلتے چلتے کچھ دیر آرام کے لیے رک گیا، تو جیسے وہ وہاں پر اپنی خواہشات نہیں بناتا، اپنے پکے ڈیرے نہیں جما لیتا، ایسے تم بھی دنیا کے اندر پکے ڈیرے نہ جماؤ۔ جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ حالات میں تھوڑی سی نرمی آ جائے، تو آپ فرماتے تھے کہ میرا اور دنیا کا کیا ہے حساب کتاب، میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے کہ کوئی مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سستانے کو ٹھہر جائے، پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تو یہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ ہدایت تھی کہ اس دنیا کے اندر بے فکری سے زندگی گزار کر اور مرنے پر بات ختم ہونے والی نہیں، بلکہ اصل کام اس کے بعد شروع ہوگا۔ اور پھر انسان کو کہا گیا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے ہو، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان چیزوں کو دیکھ کر بھی تم اپنے ایمان میں ترقی نہیں لاتے کہ جب ایسا ان تمام چیزوں کو زوال ہے تو انسان کو بھی زوال آئے گا۔ اور ساتھ ایک اور بڑی بات کہی
کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ اللہ کے سامنے جھکتے نہیں۔ سجدے کا لغوی معنی یعنی سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمان برداری کرنا، جھک جانا۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں کہ اگر ہم اس کی اطاعت اور فرمان برداری سے تشریح کریں تو وہ زیادہ بہتر مطلب بنتا ہے، کیونکہ جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اگر اس سے ہم سجدہ ہی مراد لیں تو پھر تو قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ پر ہی سجدہ لازم آئے گا۔ تو یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی اطاعت گزاری نہیں کرتے، فرمان برداری نہیں کرتے۔ اور چونکہ اس میں لا یسجدون کا لفظ آیا ہے تو اس وجہ سے علماء میں اس چیز کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت پر سجدہ نہیں ہے، اور اکثر علماء فرماتے ہیں اس آیت پر سجدہ ہے۔ تو ہم لوگ جو برصغیر کے اندر رہنے والے ہیں، یعنی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ جتنے ممالک ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو اور دوسرا ہمارے پاس جو قرآن پاک ہوتے ہیں اس میں بھی یہاں پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم لوگوں کو سجدہ کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر یہاں سجدہ کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کسی انسان کو کوئی ایسی دلیل پکی مل جاتی ہے کہ نہیں یہاں پر سجدہ ہے ہی نہیں تو وہ نہ کرے، حرج بھی نہیں آئے گا، لیکن جب تک کس کے پاس مکمل پکی دلیل نہ ہو وہ یہاں پہ سجدہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے جس سے یہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو رافع صحابی ہیں، فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے ایک دفعہ عشاء کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ انہوں نے اسی سورہ اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور اس آیت پر سجدہ کیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جواب دیا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کا ذکر کیا کہ میں نے ان کے پیچھے نماز میں اس آیت پر سجدہ کیا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اس آیت پر سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ محشر میں میری آپ سے ملاقات ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سورت اذا السماء انشقت اور اقرا بسم ربک میں سجدہ کیا ہے۔ تو لہذا یہاں پر صحیح اقوال میں سے علماء کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ یہ آیات سجدہ میں سے ہے اور اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی ایسے خطے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے جہاں پر مسلک نہیں ہے یہاں پر سجدہ کرنے کا، تو یہ انسان اپنی پکی دلیل کے ساتھ پھر یہاں سجدہ نہیں کرے تو حرج نہیں آئے گا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سجدے کی بات ہے اور ایک سجدہ کر دینے سے کوئی انسان کی نہ شان میں کمی آتی ہے بلکہ ثواب ہی ملے گا، کیونکہ یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت میں سجدہ آئے اور انسان فوراً اسے ادا کر لے تو شیطان وہاں سے اپنے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے کر دیا، مجھے حکم ہوا تھا، میں نے انکار کیا تھا۔ تو لہٰذا شیطان کو رسوا کرنے کے لیے اگر یہ سجدہ کر دیا جائے حرج نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر پھر یہی بات کی گئی کہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایمان بھی نہیں لاتا اور قرآن سن کر بھی وہ اللہ کی ذات کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور صرف یہ نہیں کہ قرآن سن کے جھکتے نہیں بلکہ الٹا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، سجدہ جو نہیں کرتے یا مانتے جو نہیں وہ تو نہیں مانتے لیکن الٹا اس کو جھٹلا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے اندر انہوں نے اعمال بد جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، جتنے غلط اعمال، جتنے انہوں نے کفر یا عقائد اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو خوب جانتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اپنے اندر کفر کا خزانہ جمع کر رکھا ہے تو انہیں خوشخبری بھی ایسے عذاب کی سنا دیجئے جو عذاب علیم ہے، جو دردناک ہے، اور اس دردناک عذاب سے بچیں گے کون؟ پہلی شرط ایمان لانا۔ یہ بار بار قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کی تکلیف سے، مشقت سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلا راستہ ہے وہ ایمان کا راستہ ہے۔ ایمان آپ کے پاس ہے
بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے، اور ایمان خالی کام نہیں دے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال کرنے پڑیں گے، اعمال کرنے پڑیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا پھر میں ان کو ایسا اجر دوں گا جو بے انتہا ہوگا، جو بے انتہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اپنے خاص فضل و کرم سے یہ بے انتہا اجر عطا فرمائیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر آنے والے نیک اعمال ہم سے کروا لے، اور جو غلط طریقے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔